بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ ایک گروپ کے اندر مجھے ایڈ کیا گیا ہے، واٹس ایپ کے گروپ کے اندر، اور گروپ کا نام ہے مسلم مسیحی مکالمہ، اور اس کے ایڈمن ہیں قادیانی مرزئی احسن ضیاء، جو کہ سچا احمدی کے نام سے بھی آتے ہیں، اور قادیانی مرزئی ایک طارق آفتاب، اور قادیانی مرزئی سلیم مائنڈ روسٹر صاحب جو ہیں وہ ہیں، اور بقایا اس کے اندر مسلمان بھی ایڈ ہیں، اور آپ مزید دیکھ سکتے ہیں کہ اور یہ دیگر نمبر بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، مجھے تو یہاں پہ ابھی ایڈ کیا گیا، اور یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے اور مناظرہ ہوا ہے، اور کچھ مناظرے کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ آئندہ مناظرے کیسے کیے جائیں گے، تو یہ آج ساری گفتگو جو ہے نا آپ سماعت فرمائیں۔ میں نے اوپر آ کے لکھا ہے کہ مسیحی لوگوں کا یہ گروپ ہے، ہمیں کیوں ایڈ کیا گیا؟ سلیم مائنڈ روسٹر صاحب کہتے ہیں یہ میرا گروپ ہے علامہ صاحب۔ میں نے کہا ہے آپ بھی تو مسیحی ہیں۔ یہ عامر نذیر بھائی کہتے ہیں مرزائیوں کی طبیعت خراب ہے۔ سلیم مائنڈ روسٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں سے مراد کیا ہے؟ آپ شاہی خاندان سے ہیں۔ اچھا جی، اچھا آگے عامر نذیر صاحب کہتے ہیں یہ نئے مسیحی ہیں، یعنی یہ قادیانی مرزائی۔ مائنڈ روسٹر صاحب قادیانی صاحب کہتے ہیں جی وہ تو پھر آپ بھی ہیں، غور کریں۔ میں نے کہا ہے جی بالکل، ہم کیسے ہیں؟ اچھا جی، پھر یہ میں نے عامر نذیر بھائی نے کہا ہے احمدی مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، پھر یہاں سے آڈیو اب شروع ہوتی ہیں، وہ آڈیو سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی صاحب، آپ کا نام تو نہیں پتا، یہ اصل میں قادیانی مرزائیوں کا گروپ ہے، اور یہ سلیم میر صاحب یہ ابھی بات کر رہے تھے، یہ مربی ہیں، اور طارق آفتاب صاحب مربی ہیں، ان کا یہ گروپ ہے، اور احسن ضیاء صاحب ان کا یہ گروپ ہے، یہ ایڈمن، یہ تین قادیانی مرزائی ہیں۔ اور یہاں پہ عیسائیوں کو بھی ایڈ کیا گیا۔ اصل میں یہ قادیانی مرزائی یہ جو ہے نا، یہ بھی چونکہ مسیحی ہیں، تو یہ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جناب مسیحی مسلم مکالمہ، تو مسلمان تو ہم ہوئے، تو مسیحی یہ ہوئے، تو یہ ہم سے مکالمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ اصل میں مسیحی سے مراد آپ شاید سمجھ لیں کہ عیسائی یہاں مراد ہیں۔ میں نے ابھی گروپ کے رکن جو ہیں ان کے اوپر غور کیا ہے، تو ایک دو بندہ عیسائی مجھے نظر آیا ہے، بقایا تو یہاں پہ قادیانی مرزائی ایڈ ہیں یا مسلمان ایڈ ہیں۔ تو یہ مسیحی مسلم مکالمے سے مراد ہے کہ قادیانی اور مسلمانوں کا مکالمہ۔ جی سلیم میر صاحب، کریں جو سوال آپ نے ہم سے کرنا ہے، یا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ یہ آپ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہہ رہے ہیں، بھلا مسلمان وہ ہو سکتا ہے، مسلمان تو کیا بھلا انسان وہ ہو سکتا ہے جو کہے کہ انبیاء کے معجزات عمل و ترب کا نتیجہ تھے، یعنی عمل و ترب کی وہ مشق کیا کرتے تھے، مسمرزم وغیرہ، یا آج کے دور میں ہپناٹزم کہہ لیں، تو وہ نبی اس طرح کا کام کرتے تھے، پھر اس سے معجزے دکھاتے تھے۔ اس کو کوئی بندہ مسلمان کو درکار انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کیا ہیں؟ ہم احمدی مسلمان ہیں؟ کہاں سے احمدی مسلمان ہیں آپ کافر ہیں، زندیق ہیں۔ آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو کریں، نہیں تو ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کہیں کہ ہم تیار ہیں۔ میں اگلا سوال کرتا ہوں۔ بالکل بالکل، عامر نذیر بھائی نے ایک سوال قائم کیا ہے، تو یہ مسیحی جو بھائی گروپ میں ایڈ ہیں، ایڈمن ہیں، یعنی سلیم میر صاحب مسیحی، تو یہ جواب دیں جی ذرا جلدی، ہم لوگ خاموشی سے سنتے ہیں، تو ابھی ڈیبیٹ شروع کریں عامر نذیر بھائی سے۔ ویسے اس گروپ کا نام ہونا چاہیے تھا کہ کرشنی، ہندو کرشنی مسلم مکالمہ، ایسے ہوتا نا۔ تو چونکہ وہ دیکھیں نا، مرزا جی کو تو آپ کرشن بھی مانتے ہیں، اور وہ چونکہ وہ ہندوؤں کے وہ بادشاہ تھے، تو یہ نام ہوتا تو پھر بھی چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ایک سوال بعد میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں
कि इसका नाम क्या होना चाहिए था। अभी आमिर भाई ने एक सवाल कायम किया, उसके ऊपर डिबेट शुरू करें सलीम साहब। जी, मुस्लिम मसीही मुकालमा से मुराद ये है कि मुस्लिम कादियानी मुकालमा या मुनाजरा। तो चूंकि यहाँ पे मुसलमान कादियानियों से बात करते हैं और कादियानी मुसलमानों से बात करते हैं, और कादियानी जो है ना ये मसीही हैं, यानी मसीह मऊद को ये मानते हैं, और मसीह मऊद को मानने वाले वो मसीही होंगे, उनको नबी और रसूल अपना मानने वाले, उनके हाथ पे बैत करने वाले, तो वो तो मसीही हैं कादियानी मरज़ई, यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मानने वाले लोग। तो नाम वैसे सही चुन के रखा है। आमिर भाई ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਰੁਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸੀਹੀ ਮੁਕਾਲਮੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सैयद मुबशर साहब, ये किस मसीह मौत को मानते हैं? कौन से मसीह मौत को मानते हैं? उसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। मसीह तो इन्होंने बना लिया ना उसको, ऐसे तो नहीं बंदा मसीह बनता। मसीह तो मसीह इब्ने मरियम थे। अब मैं कहूँ कि मेरा नाम सैयद मुबशर शाह हो सकता है, या आप कहें मेरा नाम अहमद नज़ीरा हो सकता है, कोई गल करना भी। इन्होंने भांग वाले पकौड़े खाए हुए असल में बेचारों ने, इनकी अक्ल नहीं काम करती है। कहते हैं ये मसीह मौद है। चलो जी आओ जी, मसीह मौद के मानने वालों निकलो बाहर। जी जी, बहुत शुक्रिया। कादियानी के साथ मसीही का लफ्ज़ भी आप लगा लेना साथ, ये मसीही हैं, मसीही कादियानी, ठीक है जी। तो चूंकि ये ग्रुप का नाम भी तो आप देख लेना जी, मुस्लिम मसीही मुकालमा, तो कादियानियों को आप साथ मसीही भी कहें। जी मुबशर हुसैन साहब, कोई बात नहीं, बंदे को गलत फहमी हो जाती है। तो ये ग्रुप मैंने ही बनाया था। एक ईसाई दोस्त था, काफ़ी पढ़ा लिखा, मतलब बाइबल के काफ़ी हवाले उसको याद थे, और तमीज़ से बात करता था। तो मैंने सोचा चलो ईसाई दोस्तों के जो अकायद हैं उस पर बात करने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, और गैर अहमदी जो हमारे मुसलमान कहलाने वाले हैं उनको भी साथ ऐड करते हैं। तो ईसाइयों के और मुसलमानों के जो बुनियादी इख्तलाफात हैं उन पर बात करते हैं। तो इसलिए गैर अहमदी जो मुसलमान कहलाने वाले हैं उनको भी ऐड कर लिया, ठीक है जी। और फिर एक दोस्त को एडमिन मैंने बनाया पहले को, और दूसरे को जो तारिक साहब हैं उनको फिर दूसरे ने एडमिन किसी वक्त बना दिया। तो इस तरह कुछ ये मामला हुआ है, ठीक है जी। तो आप हमें मसीही कह लें, कोई मसला नहीं, आप भी तो मसीही हैं उसी लिहाज से। तो आप कहते हैं हम मुसलमान और ये मसीही, तो ये हम मुसलमान जो है ये तो ज़ाहिर बात है, आप इस पर बात भी नहीं करना चाहते कि कौन से मुसलमान, ठीक है जी। तो अगर उस पर बात करनी है तो कर लें, तो बाकी मैं सुनता हूँ ऑडियो, फिर करते हैं बात। अभी तो आप आमिर नज़ीर भाई से बात करें ना जी, डिबेट करें उनके साथ। उन्होंने सबसे पहले ऑडियो उन्होंने सेंड किया और सवाल कायम किया है एक। बिल्कुल, वो ईसाइयों को इल्ज़ामी तौर पर कहा गया था। बहरहाल ये ऊपर मुबशर हुसैन साहब ने ऑडियो की है, तो अगर तो आप 4-5 बंदे इकट्ठे बात करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह बात कर लेते हैं। तो अगर एक बंदा एक वक्त में बात करना चाहता है तो आपस में फ़ैसला कर लें। वैसे तो वो बरेलवी हैं, आप वहाबी हैं, तो फ़ैसला पता नहीं आप में क्या होता है। बहरहाल वो सलमान फ़ारसी को मैंने इसलिए नहीं ऐड किया कि वो फिर आप को देख के उसको गुस्सा चढ़ता है। तो बहरहाल छोड़े उसको, अब देखते हैं मुबशर हुसैन साहब क्या बात करते हैं, फिर देखते हैं कैसे कौन बात करता है। शुक्रिया जी। आमिर भाई बंदा आया जे हूँ, इन्हें तो अन्ना गल नहीं करनी, मैं तुम दस दिया, मेरे को लिखा लो मेरे गल, इन्हें मुनाजरा तो अन्ना नहीं जे करना। आप पूछ रहे हैं कौन से रसूल, तो कुरान करीम आप मुनकरे हदीस हैं, आप कुरान को ही सब कुछ समझते हैं और अपने आप को बाज़ ऑडियो के मुताबिक कुरान का बहुत बड़ा आलिम भी कहते हैं। तो कुरान में जो जिस आयत का मैंने हवाला दिया है, आपको नहीं पता कि उसमें किस रसूल की बात हो रही है? ईसाइयों को जवाब देते हुए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजज़े को भी अमल तिरब करार दिया था। क्यों झूठ बोलते हैं सलीम? ये सब झूठ के पानी होते। सारे नबियों के मौजज़ात मिर्जा साहब अमल तिरब का ही नतीजा करार देते, बल्कि नबियों के मौजज़ात क्या, वो तो कहते हैं जो सूफियों की करामात होती हैं, ये सूफिया भी ये काम करते रहते हैं, अमल तिरब। बहरहाल आप बात करना चाहते हैं, अच्छे अंदाज से बात होगी, आप मुझको चूज कर लें या सैयद मुबशर साहब को कर लें, मेरी तरफ से उनको प्रेफरेंस है, वो बात करना चाहें तो मैं खामोशी से सुनूंगा, कोई बात नहीं। आप हम दोनों में से किसी से बात करें जिससे करनी है, बाकी साथी बाद में सुन लेंगे, उम्मीद है।
आप करें बात जिससे करना चाहें। कि अगर तो आपने कोई बात नहीं करनी, आमिर नज़ीर साहब ने करनी है तो उनको करने दें या आप कर लें। तो ये जो आमिर नज़ीर साहब मसीही हैं और आप मुबशर हुसैन साहब मसीही हैं, तो आप भी तो मसीही हैं ना, क्या आप किसी मसीही को सच्चा नहीं मानते? मेरे भाई ऐसे नहीं करते ये लोग। मेरी जान, आपका नाम ज़रा थोड़ा सा बता दें मेरे पर्सनल के अंदर, ताकि मैं सेव कर लूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये लोग मुनाजरे नहीं, ये ड्रामे हैं, ये ड्रामेबाजियाँ हैं। और ये इन्होंने व्हाट्सएप वगैरह ये चोर दरवाजे खोले हैं। ये मुनाजरों के लिए नहीं, लोगों का वक्त बर्बाद करने, तो ऐसे ही बस ना खाम खा के टाइम बर्बाद करने, या मतलब कोई वीडियो शीडियो बनानी, कोई इस तरह के ड्रामे खोले हैं। मुनाजरा क्या होता है भाई? आमने सामने आके बात करो, कुछ स्काइप के ऊपर आओ, आमने सामने बैठो, कोई वक्त तय हो, गुफ्तगू होती है। तो वो ये लोग करते नहीं है। तो ये असल में सोशल मीडिया के रास्ता इख्तियार करते हैं, टिप 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 टिप, बस ये ड्रामे हैं। अच्छा, आमिर नज़ीर साहब, चलें इसी पर बात कर लेते हैं। आप कहते हैं वहाबी जो हैं वो मुस्लिम उम्मत का हिस्सा हैं, ठीक है। तो अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब जो हैं, जिनको बरेलवी 14वीं सदी का इमाम और आला हजरत मानते हैं, वो तो कहते हैं देवबंदी वहाबी शिया जो है वो काफिर और मुर्ताद और जिंदीक है, इसलिए उनके माँ बाप का निकाह मुमकिन नहीं, जो वो अमल आपस में करें वो ज़नाए खालस है और औलाद वल्दु ज़ना है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है फिर? ठीक है, उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा भी मौजूद है कि जो मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर है। आप ज़रा गौर करके बता दें कि इससे फिर क्या नतीजा निकला। क्या अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब को आप काफिर कहेंगे या वहाबियों को काफिर कहेंगे? जी मुबशर हुसैन साहब, देख लें कि आप में और उन ईसाइयों में कोई फ़र्क नहीं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाते हैं, गंदी फिल्में बनाते हैं और तौहीन और गुस्ताखी वाली किताबें छापते हैं। अगर कोई फ़र्क है तो बता दें। आमिर भाई माशाल्लाह, आप हमारे मुकद्दम हैं, आप बात करें और मैं इस्तेफादा करता हूँ, और दीगर दोस्त थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें बराए करम। जो मुसलमान है, कादियानियों का मैं कुछ कह नहीं सकता, तो मुसलमान हजरात अगर मेरी आडियो सुन लें तो थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें, ताकि मसीही मीर सलीम साहब से अच्छे तरीके से बात हो सके। मीर सलीम साहब, आप आमिर भाई से तो बात ही नहीं कर रहे। कार्टून सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब ने बनाए हैं, जो मसीह साहब हैं आपके, उन्होंने सबसे पहले कार्टून बनाए, और कार्टून हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बनाए, और इससे पहले तो कार्टून बना ही नहीं करते थे। ये इस सदी के अंदर जो कार्टून अंबिया के कार्टून बनाए थे, जो खाके बनाए थे, सबसे पहले मसीह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब ने बनाए हैं। जी, वो इसका नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब में पढ़ रहा था, वहाबियों की लिखी हुई, कि वो कल्की अवतार भी थे। तो फिर आप अपने नाम के बाद रज़ा लगाने के बजाय, जो कि आपका नाम है मुबशर हुसैन, तो आप मुबशर कल्की अवतार क्यों नहीं अपना नाम रख लेते? तो अगर इस तरह जमा नफी करनी है तो जनाब वो फिर अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की किताब खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। जी सलीम मीर साहब, खुशी हुई है आपका ये इल्ज़ाम सुनकर कि अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने ये बात कही है। अच्छा, मैं भी एक बात बयान करता हूँ। शेख अब्दुर्रहमान मिस्री ने कहा है कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद जानी है, जिनाकार है, बदकार है, इसने औरतों से बदकारी की है, जिना किया है। और फ़खरुद्दीन मुल्तानी भी यही बात कहता था। और वो मुफ्ती, वो क्या नाम है, मिस्री अब्दुल करीम और फजल करीम भी दोनों भाई, वो मोबाइल अखबार छापते थे उधर से, कादियान से। पता है आपको? अगर कहें तो मैं उस अखबार का स्कैन भी लगा देता हूँ। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप ज़रा दें जवाब। जो बात शेख अब्दुर्रहमान मिस्री ने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के मुतल्लिक़ कही है, या फ़खरुद्दीन मुल्तानी ने मिर्ज़ा बशीर के मुतल्लिक़ कही है, इससे बड़ी बात तो नहीं ना अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने कही वहाबियों के मुतल्लिक़? सोच लें। जी मुबशर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तो मसीही बना दिया और ख़ुद आप मुस्लिम बन गए। तो क्या आप वहाबी, देवबंदी और शिया को भी मुसलमान मानते हैं या सिर्फ बरेलवियों को ही आप मुसलमान मानते हैं? थोड़ी वजाहत कर दें। दूसरी बात, क्या आप भी किसी मसीह को अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, तो इसका जवाब आप ज़रूर दें, तो इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू आगे चलती है, देखते हैं।
जी मीर सलीम साहब, आपने इस ग्रुप के अंदर शियों को भी ऐड किया, वाबियों को भी ऐड किया, बरेलवियों को भी ऐड किया, देवबंदियों को भी ऐड किया, और बोले बाले लोगों को जिनको पता ही नहीं है आप लोगों की साजिश का। आपको पता है कि अब ये आमिर नज़ीर साहब जो है वो अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये मुबशर शाह जो है ये बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, और दीगर दोस्त वो कोई शिया होगा, कोई देवबंदी होगा। तो बस ये इनको जो है ना बरेलवी वाबी देवबंदी शिये के चक्कर में फंसा दो, और ख़ुद जो ये मसीही लोग हैं बीच में साइड से निकल जाएं। तो ये ड्रामा इधर नहीं चलेगा मीर सलीम साहब। ये ड्रामा अगर तो मैं ग्रुप में रहा तो इंशाल्लाह ये ड्रामा यहाँ चलेगा नहीं आपका। बात सुने, आपके अल्लामा साहब बैठे हैं इधर, तो देखते हैं क्या वो साबित करते हैं और क्या करवाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जनाब, आप मुनकर हदीस हैं, तो आप कहते हैं किसी मोहम्मदी ने नहीं आना वगैरह वगैरह, तो आप बताया नहीं आपने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुरान में हुक्म है कि आपके उसवा पर हमने अमल करना है और कामिल नमूना है, वो हमें नमूना कहाँ से मिलेगा अगर आप हदीस को का इनकार कर देंगे और उसको झूठा कहेंगे तो? जी मैं सबको मुसलमान मानता हूँ, जो भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब को जो है ना नहीं मानता और उनको झूठा और कज़ाब अपने दावे के अंदर मानता है, उसको मैं तो मुसलमान मानता हूँ, अगर तो आप मेरी बात पूछते हैं तो। मुबशर हुसैन साहब, ये आपकी याददाश्त या कमज़ोर है, ठीक है, आप जल्दी भूल जाते हैं। वो मुनाजरा छोड़ के आप भागे हैं, मैं तो उधर ही बैठा रहा हूँ कितनी देर तक, ठीक है। तो उसूल मुनाजरा के मुताबिक अगर आप बात करेंगे और मुनाजरा करना चाहेंगे, गुफ्तगू करना चाहेंगे, तो आपको पता है कि अहमदी मुसलमान तो बात करते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ तक आप किस तरह गुफ्तगू करते हैं। कि आप तो दलील होगी तो आप देंगे ना, हम यही कहते हैं कि आप बगैर दलील के हमें काफिर कहते हैं, ठीक है। और मौलवी ने आपको यही पढ़ाया है कि दलील नहीं मांगनी, दलील के बगैर बात करो। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो सच्चा हो उसके पास दलील जरूर होती है, तो अगर आप सच्चे हैं तो दलील दें। ओ भाई ओ मेरे भाई, ओ मेरे चंदा, क्या करते हैं यार, क्या ड्रामे लगाए हैं आप लोगों ने यार। तो बात करनी है ना, देखो अगर आपने कोई चीज सीखनी है, सिखानी है, समझानी है तो गल करो, आके सामने आमने सामने आओ यार, गल करो। हाँ जी, असूल मुनाजरा के बीच में वो 1.5 घंटा गुजार दिया, वो सब कुछ अभी। जी मुबशर हुसैन साहब से कर लेने दें, वो मसरूफ आदमी है, आप तो फारिग बंदे हैं, तो उनसे बात कर लेने दें। वो सऊदी अरब में आपको पता है या उधर अरब इलाकों में गर्मी भी बड़ी पड़ती है, आप तो ठंडे इलाके में बैठे हैं, तो मुबशर हुसैन साहब से करने दें, आप जरा फिर सब्र कर लें। क्या ख्याल है आपका? वो सब कुछ अभी भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, सारी दुनिया को पता है। मैंने तो यहां तक कह दिया मुझे आपकी हर शर्त कबूल है, आओ मुनाजरा शुरू करो, बात शुरू करो, आप उस जानब आए नहीं। तो अभी भी मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, दावत मुनाजरा देता हूँ, स्काइप पे आए एक मौजू रखे और उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू करें। लो जी सुन ले मुनाजरा, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा मुझे हर असूल कबूल है, आओ मुनाजरा करो। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अल्लाह का हाथ हो सकता है, तो नाम भी किसी को दिया जा सकता है, तो ये इस्तारा और तशबीह की बात है। बहरहाल आप मुबशर हुसैन साहब को बात करने दें, तो फिर आगे देखते हैं कैसे बात होती है। कोई बात नहीं जी, मुझे पहले ही पता था आमिर नज़ीर भाई से आप बात नहीं करेंगे। देखिए मैंने तो पेशगोई पहले ही कर दी, वो तो ऊपर ऑडियो के अंदर मैंने पहले ही कह दिया था ये आपसे बात नहीं करेंगे, मुझसे करनी है करें, बात करें। तो मैं तो आपको फिर दावत देता हूं कि ये टिप ये व्हाट्सएप के ऊपर, आपको पता है मैं मुनाजरे बहुत कम करता हूं, अब तो मैंने छोड़ ही दिया हुआ है, हालांकि मेरे अपने ग्रुप भी मौजूद है, तो मैं नहीं गुफ्तगू करता, मैं कहता हूँ आमने सामने स्काइप के ऊपर। हम तो मसीही हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि हम मसीही भी हैं, हम अहमदी भी हैं, हम मुसलमान भी हैं। आपको पूछ रहा हूँ कि आप क्यों मसीही नहीं हैं? क्या आप किसी भी मसीह को सच्चा नबी नहीं मानते? इस बात का जवाब आप नहीं दे रहे। बहरहाल देखते हैं। स्काइप एक बेहतरीन रास्ता है गुफ्तगू करने का, मौजू तय करें, आए स्काइप पे आते हैं, रिकॉर्डिंग आप भी लगाएं, रिकॉर्डिंग मैं भी लगाता हूँ, उसको फिर हम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देते समझे कि नहीं समझे आप? तो स्काइप बेहतरीन तरीका है, मौजू तय करें, बताएं मौजू क्या है।
جی عامر نذیر صاحب سے کرتے ہیں بات، تو آپ کو اگر مسئلہ نہ ہو تو آپ بات کر لیں۔ عامر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پوچھ لیا ہے اور میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ مفتی مبشر حسین صاحب جو ہیں ان سے بات ابھی میں کرنے لگا ہوں، تو عامر صاحب سن رہے ہیں، آپ کریں بات۔ چلیں ٹھیک ہے، موضوع طے کریں، جلدی کریں پھر۔ اب میں حالانکہ سونے ہی لگا تھا، یقین مانیں لیپ ٹاپ میں نے اوپن کر لیے، تو بتائیں کس موضوع پہ؟ موضوع طے کریں، جلدی کریں۔ عامر صاحب سے میں بعد میں بات کروں گا، پہلے آپ سے بات کروں گا کیونکہ آپ مناظرہ درمیان میں چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے اس وقت، تو کوشش میری یہی ہے آپ سے بات کریں۔ عامر صاحب تو یہی ہوتے ہیں، وہ تو ہر روز رات کو 11 بجے تک حاضری دیتے ہیں گروپوں کے اندر، تو آپ جو ہے وہ مصروف بندے ہیں، تو آپ سے بات کر لیں، پھر عامر صاحب سے بھی کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بریلوی ہیں اور وہ وہابی ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بات کریں، لیکن میں آپ سے ہی بات فی الحال کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی بڑی خوشی ہوئی جی، لیپ ٹاپ آپ نے اوپن کر لیا ہے۔ موضوع ہے جی ختم نبوت، ٹھیک ہے، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ شرائط مناظرہ وہی ہیں جو پہلے طے ہو گئی ہیں، اگر کہتے ہیں تو دوبارہ بیان کر دی جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے مسلمات بتانے ہیں، میں جواب دعویٰ پیش کروں گا، میں اپنے مسلمات بتاؤں گا، تو بات شروع کر لیتے ہیں۔ جی دوستو، جی جناب، موضوع آپ نے خود یہ آڈیو جو ہے نا اس پوری ہماری ویڈیو کا مرکز و محور ہے۔ آپ نے پچھلی ساری گفتگو سن لی، دیکھیں اس آڈیو کے اندر میں نے کہا کہ موضوع شروع کریں، موضوع بتائیں کس موضوع پر ڈیبیٹ ہوگی، اور یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ مناظرہ کا موضوع کیا ہے، یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے، اور اس آڈیو کے اندر میں نے کہہ بھی دیا ہے، اور اس آڈیو کو آپ دوبارہ سن لیں۔ جی بڑی خوشی ہوئی جی، لیپ ٹاپ آپ نے اوپن کر لیا ہے۔ موضوع ہے جی ختم نبوت، ٹھیک ہے، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ شرائط مناظرہ وہی ہیں جو پہلے طے ہو گئی ہیں، اگر کہتے ہیں تو دوبارہ بیان کر دی جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے مسلمات بتانے ہیں، میں جواب دعویٰ پیش کروں گا، میں اپنے مسلمات بتاؤں گا، تو بات شروع کر لیتے ہیں۔ جی آپ نے سن لیا کہ موضوع ہے ختم نبوت۔ میں نے پوچھا ہے کہ کون سے موضوع پہ بات کرنی ہے، کہہ رہے ہیں کہ موضوع ہے ختم نبوت۔ اب دوستو ذرا سوچ کے بتائیے گا، آپ خود سوچ کے بتائیے گا، فیصلہ کر کے بتا دیں ذرا اگلی گفتگو سننے سے پہلے۔ وہ آپ نے خود بتانا ہے کہ ایک شخص آ کے موضوع بتاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے جی موضوع ہے ختم نبوت، تو یہ چیز اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ نہیں کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے اور اس دعوے کی دلیل بھی فراہم کرے، کہ لہٰذا میں نے چونکہ ایک موضوع بتایا ہے اور اس موضوع کے اوپر یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میری دلیل ہے، تو یہ ذرا سوچ کے بتائیے کہ کیا اس شخص کا حق بنتا ہے کہ نہیں۔ اب یہ دعویٰ کرنا اور دلیل دینا میرے اوپر لازم ہے یا کہ اس قادیانی کے اوپر لازم ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ فیصلہ کر لیں آپ، اتنی دیر آپ پھر اگلی باتیں سن لیں، تو آپ کو جواب خود مل جائے گا کہ یہ دعویٰ کرنا اور دعوے کی دلیل دینا کس کے اوپر لازم ہے، آیا جس نے موضوع کا تعین کیا اس کے اوپر یا کہ میرے اوپر۔ آگے سنیں۔ جی جناب، موضوع آپ نے خود متعین کر دیا ہے کہ ختم نبوت، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جب موضوع متعین کیا ہے تو وہ آپ دعویٰ بھی تو اب آپ ہی کریں گے نا پیش، دعویٰ اب آپ نے پیش کرنا ہے۔ ختم نبوت کا موضوع کا چناؤ جب آپ نے کر دیا ہے تو دعویٰ بھی پھر آپ ہی کریں گے، تو یہ دعویٰ آپ جلدی سے اگلی آڈیو کے اندر اپنا دعویٰ پیش کریں اور اس کے اوپر دلیل وغیرہ دیں۔ جی مناظرہ تو آپ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، اصول مناظرہ کے تحت جب بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ نے وہ پھر ظاہری بات ہے کہ مناظرے کے درمیان ہی چھوڑ چھاڑ کے تو آپ بوریا بستر لے کے غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیں جی، یہاں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہماری سابقہ تمام جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں، مناظرے ہو گئے ہیں یہ سلیم میر صاحب سے، اور ہمارے دوست کئی ہم سے پوچھتے تھے کہ آگے مزید قادیانی مرزئی میر سلیم سے بات ہوئی ہے کہ نہیں، مائنڈ روسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے کہ نہیں۔ میں نے یہاں پہ آڈیو کے اندر کہا بھی ہے کہ دیکھیں آپ نے موضوع کا تعین کر دیا ہے، اب دعویٰ پیش کر دیں اور دلیل دے دیں، تو وہ آگے سے کون سی بات کر رہے ہیں وہ آپ نے سن لی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پہ دعویٰ پیش کرتے اور دلیل دیتے اور بات آگے شروع ہوتی، لیکن نہیں۔ اب یہی آگے پورا مناظرہ یہی ہے
کہ میں جو چیز پوچھ رہا ہوں اس کا وہ یہ جواب دے ہی نہیں رہے، الٹا مجھے کہہ رہے نہیں یہ تم کرو یہ کام. بس یہ ہے قادیانی مرزائیوں کے مناظرے اس طرح کے ہوتے ہیں. اور یہ قادیانی مرزائی میر مائنڈ روسٹر میر سلیم صاحب جو ہیں ان کے جو مناظرے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرز کے ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ یہ 3 آڈیوز سے ہی پوری ہماری گفتگو کا فیصلہ یہاں پہ ہو جاتا ہے، یہ ان 3 آڈیوز سے. یہ دوبارہ سن لیں آپ، کوئی بات نہیں. مناظرہ تو آپ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی اصول نہیں ہوتا. اصول مناظرہ کے تحت جب بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ نے وہ پھر ظاہری بات ہے کہ مناظرے کے درمیان ہی چھوڑ چھاڑ کے تو آپ بوریا بستر لے کے غائب ہو جاتے ہیں. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں. سلیم میر صاحب، میں کہہ رہا ہوں آپ نے جب مناظرے کا موضوع متعین کر دیا ہے تو اب دعویٰ پیش کر دیں. اب ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اب مناظرے کو آگے لے کے چلیں. یہ کس اصول کی کتاب میں لکھا ہے جناب کہ جو دعوے کا موضوع منتخب کرے وہ مدعی بن جاتا ہے؟ مدعی آپ ہیں، ٹھیک ہے. دنیا میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور نبی آتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جب بھی دنیا میں ضرورت اللہ تعالیٰ محسوس کرتا ہے نبی بھیجتا ہے. یہ جو تسلسل جاری تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کام کر رہا تھا اس کی سنت جاری تھی، اس کو آپ مانتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم تو کوئی دلیل بھی نہ دیں تو نبوت جاری ہے. آپ چونکہ ایک تسلسل کو ختم کرتے ہیں اس لیے آپ مدعی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ دعویٰ پیش کرنا ہے اپنا، اور پھر اپنے مسلمات بتانے ہیں اور ان مسلمات سے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے. اچھا، تو یہ کس مناظرے کی اصول کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آپ نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ وہ تسلسل جاری تھا تو تسلسل آپ نے روکا ہے تو لہذا آپ مدعی ہیں تو آپ دعویٰ پیش کریں؟ تو یہ کس اصول کی کتاب میں ہے؟ لائیں. میں نے تو آپ کے مدعی ہونے کی دلیل بیان کی ہے کہ کیوں آپ مدعی ہیں. ٹھیک ہے، جو تسلسل ہے وہ خود ایک دلیل ہوتا ہے کہ ایک کام چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ جب بھی ضرورت محسوس کرتا تھا دنیا میں نبی بھیجتا تھا اور نبی تسلسل سے آتے رہے ہیں. اور اگر میں کوئی بھی دلیل پیش نہ کروں تو یہ تسلسل خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت جاری ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبوت اس وقت جاری نہیں ہے تو آپ اس بات کو جس کو آپ ختم نبوت کہتے ہیں اس کا دعویٰ پیش کریں. ایک فقرے کے اندر، 2 فقرے کے اندر اپنا وہ دعویٰ پیش کریں اور اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ نبوت اب جاری نہیں رہی. میں تو کوئی دلیل بھی نہ دوں تو وہ تسلسل جو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا وہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اس کے ختم ہونے کے آپ مدعی ہیں. تو آپ اپنا دعویٰ پیش کریں. شکریہ. لو جی، نمی سن لو جی، یہ تسلسل جو ہے یہ خود ایک دلیل ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے اب مجھے آپ سے دلیل کی بھی تعریف پوچھنی پڑے گی کہ دلیل کس کو کہتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ اصول مناظرہ یا کسی بھی ایک کتاب کے اندر سے، منطق سے، فلسفہ سے، بلاغت سے، علم بدیع سے، علم بیان سے، کہیں بھی آپ مجھے دکھا دیں علم کلام کی کسی کتاب سے کہ یہ دلیل کی تعریف کیا ہے. کیا یہ دلیل کی تعریف ہے کہ تسلسل کسی چیز کا ہونا یہ دلیل ہوتا ہے؟ اس کو استقراء کہتے ہیں. یہ ایک معنی. جی دوستو، یہ آپ سوال دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا سوال یہاں پہ کیا گیا کہ دلیل کسے کہتے ہیں، دلیل کی تعریف بیان کر دیں. اور آپ اب یہ ربط کے ساتھ چیزیں سنتے رہیے گا کہ کون سے سوال ہوئے، کون سے جواب ہوئے. اب یہ سنیے جی، آگے سننے. مانی ہوئی بات ہے. اگر اس کو استقراء کہتے ہیں، یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. اگر اس کو کہتے ہیں کاج بیسی، جو مانی ہوئی بات ہے، جو مسلم چیزیں ہیں ان کے اوپر بحث شروع کر دینا، یہ کاج بیسی ہوتی ہے. استقراء ایک دلیل ہے اور یہ سب اہل علم جانتے ہیں کہ استقراء دلیل ہوتی ہے کہ جو کام تسلسل سے جاری ہو دنیا کے اندر، اس کا تسلسل جو ہے وہ خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ کام اگر کہا جائے کہ اب بھی جاری ہے تو اس کا تسلسل، استقراء اس کو کہتے ہیں، وہ دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اگر آپ نے اس استقراء اور اس تسلسل کے خلاف بات کی ہے تو آپ جو ہے مدعی ہیں، تو آپ نے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو ایڈمن بنانے لگا ہوں تو میں اور آپ صرف گفتگو کرتے ہیں تاکہ باقی دوست جو ہیں خاموشی سے سنیں. شکریہ. جی دوستو، یہ سن لیا آپ نے آڈیو. آئیے یہ استقراء اور دلیل استقراء کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو علم منطق کے اندر لیے چلتا ہوں، کیونکہ یہ جو استقراء جس کو یہ بول رہے ہیں
یہ علم منطق کی اصطلاح ہے، علم منطق کی یہ ٹرم ہے. تو علم منطق کی کسی کتاب کے اندر سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. جی دوستو، یہ علم منطق کی ایک مبتدی کتاب ہے، تصحیل المنطق، قاضی محمد ایوب صاحب، اور یہ بحیرہ شریف کی چھپی ہے، ضیاء القرآن پبلیشر کی ہے. یہ نیٹ کے اوپر بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اس کے بالکل اگر آپ آخر پہ جائیں تو آپ کو یہاں پر استقرا کا ایک سبق ملے گا. میں کتاب کے بالکل آخر میں آ گیا ہوں، اور یہاں پہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ استقرا کس جگہ. یہ دیکھیں، یہ 79 پیج ہے، اور یہ سبق نمبر 17 ہے استقرا کا. یہ تعریف یہ کر رہے کہ استقرا کا لغوی معنی ہے تتبع، تلاش و جستجو کرنا. اور یہ اس کی نیچے وہ تعریف عربی کے اندر بھی دی ہے اور اردو کے اندر بھی، کہ وہ حکم ہے جو کلی کی اکثر جزیات میں غور و فکر کرنے کے بعد پوری کلی پر لگا دیا جائے. جیسے اچھا، یہ آگے مثالیں ہیں، پھر مزید اس کی تفصیلات ہیں، آپ یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ مربی صاحب کی اسی آڈیو کو آپ دوبارہ سنیے ذرا. اس کو استقرا کہتے ہیں، یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. اگر اس کو کہتے ہیں کج بیسی، جو مانی ہوئی بات ہے، جو مسلط. اچھا جی، یہ دلیل کی تعریف دے رہے ہیں جی. دلیل کس کو کہتے ہیں؟ استقرا کو. اور استقرا کس کو کہتے ہیں؟ مانی ہوئی بات کو. مانی ہوئی بات کو، حالانکہ اس کا اپنا لغوی ترجمہ ہے تلاش کرنا یا جستجو کرنا، کسی چیز کی تلاش کرنا. اچھا، تلاش کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ماننا، مانی ہوئی چیز ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ دلیل کی تعریف کر رہے ہیں کہ دلیل استقرا کو کہتے ہیں، اور استقرا کا اپنا ترجمہ بھی انہوں نے غلط بیان کی ہے. آگے سنیں. چیزیں ہیں ان کے اوپر بحث شروع کر دینا، یہ کج بیسی ہوتی ہے. استقرا ایک دلیل ہے، اور یہ سب اہل علم جانتے ہیں کہ استقرا دلیل ہوتی ہے کہ جو کام تسلسل سے جاری ہو دنیا کے اندر، اس کا تسلسل جو ہے وہ خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ کام اگر کہا جائے کہ اب بھی جاری ہے تو اس کا تسلسل، استقرا اس کو کہتے ہیں، وہ دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اگر آپ نے اس استقرا اور اس تسلسل کے خلاف بات کی ہے تو آپ جو ہے مدعی ہیں، تو آپ نے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو ایڈمن بنانے لگا ہوں، تو میں اور آپ صرف گفتگو کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ جو ہیں خاموشی سے سنیں. ہے او ہو، یہ آڈیو کے آخر کے الفاظ تو اب میں نے اس کے اوپر غور کیا ہے. یہاں پہ تو ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے انہوں نے. دوبارہ سنیں ذرا. تو آپ جو ہے مدعی ہیں، تو آپ نے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں ہے تو اس کا تسلسل، استقرا اس کو کہتے ہیں، وہ دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اگر آپ نے اس استقرا اور اس تسلسل کے خلاف بات کی ہے تو آپ جو ہے مدعی ہیں. جی لو جی، استقرا اور تسلسل کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے. لو بھائی، ایک نئی چیز. بہرحال صاحبان علم جو ہے نا، وہ ہماری باتیں غور سے سن رہے ہوں گے، ان کو یہ مربی جی کی جہالت جو ہے نا وہ سمجھ آ رہی ہوگی. آگے سنیے جی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لو جی، استقرا مانی ہوئی بات کو کہتے ہیں، دلیل کو کہتے ہیں. یہ ایک دلیل ہوتی ہے. استقرا مانی ہوئی بات کو کہتے ہیں، یہ ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، یہ دلیل ہوتی ہے. یہ ہے قادیانی علمیت. مرزا صاحب بھی ایسے ہی تھے نا جناب، اپنے گھر میں بیٹھ کے جناب وہ جناب بڑی بڑی چھوڑتے تھے. ایک ادھر سے چیز لائے، ایک ادھر سے لائے، اور خود کو وہ یہ انہوں نے ثابت پوری زندگی یہ کیا. میں جو کہتا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی مننے نہ مننے دیکھی جائے گی. استقرا کا لغوی معنی ہوتا ہے تتبع، تلاش، جستجو. ٹھیک ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے استقرا. اور یہ جو ہے نا، یہ منطق کی ایک پوری جو ہے نا، یہ ایک اس کا چیپٹر اس کا ہوتا ہے استقرا کا، کہ وہ حکم کہ جو کلی کے اکثر جزیات کے اوپر لگایا جاتا ہے اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ کلی سمجھ آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں استقرا کہتے ہیں. تو یہ پورا سبق میں آپ کو یہاں پہ وہ سنا دیتا ہوں اور پڑھا دیتا ہوں. مجھے دلیل کی تعریف لائیں. دلیل کس کو کہتے ہیں؟ دلیل اس کو نہیں کہتے.
یہ دلیل اس کو نہیں کہتے، اور کتاب میں کیا تعریف لکھی ہوئی ہے، جس طرح آپ کتاب سے پڑھ کے مجھے سنا رہے ہیں نا، میں بھی آپ کو کتاب سے پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں آپ مدعی ہیں، آپ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، نبوت جاری تھی ازل سے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملی، اس کے بعد نبوت ملتی رہی، تو یہ جاری تھی نا، تو اس کا جاری ہونا خود ایک ثبوت ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب نبوت جاری نہیں ہے تو آپ مدعی ہیں، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، ٹھیک ہے جناب۔ دلیل کی تعریف جس طرح آپ نے سامنے کتاب کھول کے رکھی ہوئی ہے نا، میں بھی کوئی کتاب کھول لیتا ہوں، اس میں سے پڑھ پڑھ کے تعریفیں آپ کو سنائی جاتا ہوں، اور مقصد آپ کا یہ ہے کہ بات جو ہے نا وہ آگے نہ چلے۔ آپ دعویٰ پیش کریں اپنا، ختم نبوت کا جو بھی آپ کا دعویٰ ہے وہ پیش کریں، ٹھیک ہے جناب۔ نہ جی نہ، ایسے تو نہیں نا جی سلیم میر صاحب، کتاب سے پیش کرنا کیا جو ہے وہ غلط ہوتا ہے؟ آپ کتابیں لاکھ کھول لیں اپنے سامنے، مجھے دلیل کی تعریف لے کے آ کے یہاں پہ بیان کریں، ٹھیک ہے، یا بتائیں اور یہاں پہ اقرار کریں کہ نہیں جی مجھے نہیں پتا، تو پھر میں آپ کو پھر کتاب کے اندر سے سنا دیتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے کتاب کھلی ہے، ٹھیک ہے، میں جہاں سے بھی سناؤں، لیکن مجھے یہاں دلیل کی تعریف لا کے آئیں اور پیش کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو وہ مناظرے کی جو ابتدائی چیزیں ہیں ان کا پتہ بھی ہے کہ نہیں، اور آپ نے مجھے مدعی بنا دی ہے، کس اصول کے تحت آپ نے مجھے مدعی بنایا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے اوپر تو گفتگو ہو رہی ہے، تو پورے تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، آپ کو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مدعی ہوں۔ جی دوستو، یہ نیچے میں نے مزید سوال لکھ دیے ہیں کہ مدعی کی تعریف کریں اور دلیل استقراء کو کہتے ہیں یہ ثابت کریں۔ اچھا جی، اگر آپ اس طرح ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس کتاب کا نام بتا دیں جو آپ کے پاس ہے، تو میں اس میں سے پڑھ پڑھ کے آپ کو سنائی جاتا ہوں تعریفیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو آپ کے پاس کون سی کتاب ہے، اس کا نام بتائیں۔ دلیل استقراء کو نہیں کہتے، میں نے یہ نہیں کہا کہ دلیل استقراء کو کہتے ہیں، استقرائی دلیل بھی ایک ہوتی ہے، دلیل کی ایک قسم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تسلسل سے چل رہا ہے اس کا وہ تسلسل ہی اس کام کے اس وقت ہونے کی بھی دلیل ہے۔ جس طرح سورج روز چڑھتا ہے، ایک مثال ہے کہ سورج روز مشرق سے چڑھتا ہے، اگر میں آج بھی کہوں کہ سورج مشرق سے چڑھا ہے تو کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا جی یہ سورج مشرق سے چڑھے گا آج، ان کو سب کو پتا ہے کہ سورج ہمیشہ مشرق سے ہی چڑھتا ہے، اس لیے آج بھی اگر اس نے کہا ہے مشرق سے چڑھے گا تو کوئی مجھ سے دلیل نہیں مانگے گا۔ ہاں اگر اس کے الٹ کوئی بات کرے، کوئی بندہ یہ کہے کہ آج سورج مغرب سے چڑھے گا، تو اسے سارے حیران ہو کے پوچھیں گے کہ یہ تم نے نئی بات کر دی، یہ ایک طرح کا دعویٰ ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو ثابت نہیں، جو لوگ کہیں گے کہ نہیں اس کی دلیل دو۔ اسی طرح انبیاء کا آنا ہے، انبیاء ہمیشہ آتے رہے، اگر میں کہوں اب بھی آ گئے تو وہ جو پہلے نبی آتے رہے اسی طرح یہ اسی تسلسل کے ساتھ اس تسلسل سے نبیاء کا آنا ہی اس چیز کی دلیل ہے کہ اب بھی آئیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں اب نہیں آنے تو آپ مدعی ہیں، آپ نئی بات کر رہے ہیں، اس کی دلیل پیش کریں، پہلے اس کا دعویٰ اپنے الفاظ میں پیش کریں۔ جی شرح تہذیب ہے، المرقات ہے، اور دروس البلاغہ ہے، اور جناب شرح قائد نصفیہ ہے، ہدایت الحکمت ہے، یہ ساری کتابیں ان کے اندر تعریفیں مل جاتی ہیں۔ جی یہ علم مناظرہ کی کتابیں ہیں، ذرا مجھے ان کے ٹائٹل پیج اور وہ صفحہ بھیجیں جن پہ لکھا ہے کہ یہ علم مناظرہ کی کتابیں ہیں، شکریہ۔ لو ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا دلیل استقراء کی ایک قسم ہے، اور دلیل استقرائی کوئی ہوتی ہے، ابھی تک تو دلیل کی تعریف آپ نے دی نہیں ہے، اوپر سے اس کی قسمیں بیان کر دیں، اب اس کی بھی تعریفیں کریں، آپ پیش کریں جلدی سے، اور کسی جو ہے نا وہ لغت کی کتاب سے، کسی کتاب سے پیش کریں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ دلیل پڑھی، یہ آپ نے تعریف پڑھی کہاں سے ہے، کہاں سے بیان کر رہے ہیں آپ؟ او لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ دلیل یہ جو اصطلاح ہے یہ کس علم کی ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا نا، جب تعریف آپ نے پیش کی ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، آپ الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، دعویٰ بھی خود ہی کیے جا رہے ہیں، دلیل بھی مجھ سے طلب کیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، میں نے تو پہلے بھی پوچھا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس پر آپ کا یقین ہے، جو علم مناظرہ کی کتاب ہے جس میں دلیل کی تعریف پوچھنا چاہتے ہیں، کتاب کا نام بتائیں، میں آپ کو پڑھ کے اس میں سے سنا دیتا ہوں۔
कौन सी किताब है जो आपने पहले 3-4 किताबों के नाम लिए हैं, क्या वो इल्म मुनाजरा की किताबें हैं? वो आपने उनके स्कैन मुझे नहीं भेजे, तो उन्होंने लिखा हो कि ये इल्म मुनाजरा की किताबें हैं और उनमें दलील की तारीफ लिखी है। तो इल्म मुनाजरा की कोई किताब बताएं जिसको आप मुतबे समझते हो, उसमें से मैं आपको दलील की तारीफ पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है जनाब? जी दोस्तों, मैं समझता हूं कि यहां तक ही रहने दें और ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट जो है ना, आगे मजीद गुफ्तगू हम आपको सुना देंगे, क्योंकि ये गुफ्तगू बड़ी तवील है, लंबी है। और यहाँ तक आप ये देख लें कि ये आखिरी ऑडियो मेरी जो थी ये 28 सेकंड वाली है और फिर ये 25 सेकंड वाली है, और इसके बाद मीर सलीम साहब की जो ऑडियो है वो 30 सेकंड की है। और यहाँ पे एक ये शख्स इंडिया के कोई लेफ्ट करके गए हैं। यहाँ तक हमारी गुफ्तगू है और आगे मज़ीद यहाँ से आगे फिर गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह ताला अगले पार्ट के अंदर आपको सुनाते हैं। हमारे चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुँचती रहे। और देखते हैं ये मुनाजरा आगे कितनी देर चलता है, कैसे चलता है, क्या गुफ्तगू होती है। तो बहरहाल ये अभी मुनाजरा जारी है, हमारे साथ साथ रहें, गुफ्तगू सुनते रहें, कोई ना कोई इल्मी बात आपको पता चल जाएगी। अल्लाह पाक खैर फरमाए। दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।